اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ سورہ الانبیاء ہے اور یہاں سے 17 پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس سورہ کا نام کسی خاص آیت سے نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام انبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہاں سے 17 پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس سورہ کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے، کیونکہ اس سورہ میں مسلسل انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ مضمون کے لحاظ سے عنوان، سرخی اور ہیڈنگ بھی نہیں ہے، بلکہ محض پہچاننے کے لیے ایک علامت کے طور پر ہے۔ اس سورہ کے مضمون اور انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کا زمانہ مکی زندگی کے درمیانی زمانے کا وقت ہے۔ اس لحاظ سے اس میں وہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی جو مکی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نازل ہونے کا زمانہ مکی زندگی کے درمیانی زمانے کا وقت ہے۔ اب اس لحاظ سے اس میں یعنی سورہ الانبیاء میں وہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی جو مکی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس سورہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سر فہرست 5 باتیں ہیں۔ اس سورہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سر فہرست کفار مکہ کا رد ہے کہ انسان کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا، جیسا کہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بھئی یہ رسول تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمارے طرح ہی بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، تو کوئی انسان کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2 کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر مختلف اعتراض کرنا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر بس یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ وغیرہ نہیں نکلنا، کوئی حساب کتاب جزا اور سزا نہیں ہونی، اس کا رد ہے۔ نمبر 4 کفار مکہ کا شرک پر اصرار اور توحید پر جاہلانہ تعصب اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5 ان کی اس غلط فہمی کو بھی اس سورہ میں دور کیا گیا ہے کہ بار بار جھٹلانے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ تو یہ 5 باتیں اس سورہ کے مضمون سے متعلق سر فہرست ہیں، اور ان کی 5ویں نمبر پر ان کی اس غلط فہمی کو بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ بار بار جھٹلانے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم اس سورہ میں پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخوں کے اہم واقعات کی چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخوں کے اہم واقعات سے چند مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اور ان کے مخالفین نے بھی ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی، مگر اللہ کی طرف سے ان کی نصرت کی گئی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی گئی۔ تو یہ ہیں انبیاء علیہ السلام کی تاریخوں کے اہم واقعات کی چند مثالیں، اور ان میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں،
اور ان کے مخالفین بھی ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آخر کار اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے۔ اور اس سورہ کے مضامین میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ہی حق تھا، اور یہ وہی دین ہے، اور یہ وہی دین تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور تمام انسانوں کا اصل دین یہی ہے، اور باقی جتنے مذہب اور دھرم دنیا کے اندر ہیں وہ صرف گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے فرقے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات اور ایک ہی دین سکھلایا ہے، اور باقی جتنے بھی مذہب دنیا میں ہیں بنے ہیں وہ صرف گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے فرقے ہیں۔ اور بالکل آخر میں اس سورہ کے مضامین میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے میں ہے۔ جو لوگ اس دین کو قبول کر لیں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب ہو کر نکلیں گے، اور جو لوگ دین کی پیروی اختیار نہیں کریں گے وہ آخرت میں بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ بالکل آخر میں بات بتلائی گئی ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے۔ جو انسان اسے قبول کر لیں گے وہی خدا کی عدالت سے کامیاب ہو کر نکلیں گے، اور جو لوگ اس دین کو رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بہرحال یہ اس سورہ کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب جیسے جیسے آیات میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے یہی مضامین تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جاتے رہیں گے، اور جہاں تک اس سورہ یعنی سورہ الانبیاء کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ کہف، سورہ الکہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں، اور یہ قدیم دولت اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہے جن کی ہمیشہ میں حفاظت کرتا ہوں۔ یہ قول اس سورہ کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اس سورہ کی پہلی آیت کی طرف، سورہ الانبیاء آیت 1۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اس سے مراد قرب قیامت یعنی قیامت کی نزدیکی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا نزدیک آ جانا ہے۔ مطلب یہ ہے اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگوں کو اپنے حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کا دنیا میں آخری نبی ہونے کی حیثیت سے مبعوث ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب انسانی تاریخ اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے آغاز کے مقابلے میں اپنے انجام سے قریب تر ہے۔ جی ہاں، انسانی تاریخ کے آغاز اور درمیانی جو مرحلہ ہے، درمیانی مرحلے کا ذکر، درمیانی مرحلے کا گزر ہو چکا، درمیانی مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے بیان کیا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں ایسے وقت پر نازل
میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ مطلب یہ ہے یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی دعوت بیچ میں حائل ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ جانا ہے تو صرف میری ہی دعوت پر سمجھ جاؤ، میرے بعد کوئی ہادی بشیر اور نذیر آنے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت پہلی آیت کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہی ہیں اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا آخر انجام کیا ہوگا، اور نہ ہی اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو انہیں بار بار خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور نہ ہی اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو انہیں بار بار خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پہلی آیت تھی اس سورہ کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 2 کی طرف۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کی طرف کوئی نئی وحی یا کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ اسے مذاقانہ انداز ہی میں سنتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کی طرف کبھی بھی سنجیدگی سے متوجہ ہوتے ہی نہیں۔ یعنی جب بھی ان لوگوں کی طرف کوئی نئی وحی آتی ہے یا کوئی نئی صورت نازل ہوئی تو وہ اسے مذاقانہ انداز میں ہی سنتے ہیں، وہ اللہ کی طرف کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی آیت 3 ہے لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، یعنی ان کا یہ غیر سنجیدہ رویہ اس حد تک ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے کہ انہوں نے زندگی کو بس ایک کھیل ہی سمجھ لیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان۔ یہ سرگوشیاں کرتے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کس بات کی؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان۔ مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک سن کر اگر ان کا کوئی ساتھی متاثر ہوتا تھا یا وہ اسلام سے قریب ہو جاتا تھا تو یہ لوگ اسے الگ لے جا کر نصیحت بھرے انداز سے سمجھاتے تھے کہ ارے تم تو خواہ مخواہ اپنے جیسے ایک انسان کو اللہ کا رسول اور اس کی باتوں کو اللہ کا سماج، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہو، ارے اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کیفیت تھی کہ جب بھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام مجید سن کر کوئی شخص، کوئی آدمی متاثر ہوتا تھا تو یہ لوگ اس شخص کو الگ لے جا کر سمجھاتے تھے کہ ارے ان کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت کا آخری حصہ ہے افتأتون السحر
वअंतुम तुबसिरून, तो क्या तुम जानते बूझते जादू में पड़ने जा रहे हो। अफतअतून सिहरा वअंतुम तुबसिरून, तो क्या तुम जानते बूझते जादू में पड़ने जा रहे हो। देखिए, इस तरह की सरगर्मियों की खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचती थीं। आपको यकीनन इससे बहुत सदमा पहुंचता होगा कि अगर कोई अल्लाह का बंदा हिदायत कबूल करने पर आमादा हुआ था तो इसे फिर वर गलाकर भड़का दिया गया है, तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन बहुत सदमा पहुंचता होगा कि ये कुफ्फार मक्का लोगों को किस तरह से भटकाते थे और इसके ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर सदमा पहुंचता था। इस तरह के बहुत से वाक़यात तारीख में मिलते हैं। देखिए, एक मशहूर मुअर्रिख हैं मुहम्मद इब्ने इसहाक। ये मदीना मुनव्वरा में 85 हिजरी में पैदा हुए और मदीना मुनव्वरा में ही ठहरे रहे। फिर किसी वजह से मिस्र और वहाँ से ये कूफा चले गए थे। फिर वो बगदाद में मुकीम हुए। 8वीं सदी ईस्वी के कदीम तरीन सीरत निगार हैं, कदीम तरीन मुअर्रिख हैं। इस 151 या 152 हिजरी में इनकी वफात हुई। बहरहाल इनका ताल्लुक ताबीईन के दौर से था। इन्होंने इस तरह के बहुत से वाक़यात जमा किए हैं। बहरहाल उन्होंने एक वाक़या खुलासे के तौर पर मुख्तसर अंदाज में हम बयान करेंगे कि एक दफ़ा उतबा इब्ने रबीआ, ये अबू सुफियान का खुसर है, यानी अबू सुफियान का ससुर, हिंदा का बाप, उसने कुरैश के सरदारों से कहा कि अगर आप लोग पसंद करें तो क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलूं और इन्हें समझाने की कोशिश करूं। ये उतबा इब्ने रबीआ इसका नाम है, अबू सुफियान का ससुर, हिंदा जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था उसका बाप। कुरैश के सरदारों से इसने मीटिंग की कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें और अगर आप लोग पसंद करें तो क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलूं और उन्हें समझाने की कोशिश करूं। ये हजरत हमजा के इस्लाम लाने के बाद का वाक़या है। लोगों ने कहा कि हमें तुम पर भरोसा है, हम तुम पर यकीन रखते हैं, जाकर मिलो और इनको समझाने की कोशिश करो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, भतीजे, हमारे यहाँ तुम्हें जो इज्जत हासिल है तुम खुद जानते हो, यानी तुम एक शरीफ इंसान हो और हमारे दरमियान जो तुम्हारी इज्जत है इससे तुम खूब वाकिफ हो। और जहाँ तक तुम्हारे ख़ानदान का ताल्लुक है, तुम एक शरीफ ख़ानदान के फ़र्द हो। भाई, ये तुमने अपनी कौम पर क्या मुसीबत ले आए, तुम अपनी कौम पर ये क्या मुसीबत ले आए। अगर इन बातों से तुम्हारा मकसद अपनी बड़ाई कायम करना है तो आओ हम सब मिलकर तुम्हें इतनी दौलत, इतना पैसा दे देते हैं कि तुम हम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। अगर तुम्हारा इन बातों से मकसद अपनी बड़ाई कायम करना है तो आओ हम सब मिलकर तुम्हें इतना ही दौलत दे देते हैं कि तुम हम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर सरदारी चाहते हो सरदार बना लेते हैं, बादशाही चाहते हो तो बादशाह बना देते हैं। और इस तरह की बातें वो करता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब वो बोलकर खामोश हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ और कहना चाहते हो। उसने कहा कि मुझे जो कुछ कहना था वो कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अब मेरी भी सुन लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने, उतबा इब्ने रबीआ के सामने सूरे हामीम सजदा की तिलावत शुरू की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा झुक गया था और इस तिलावत के असर से उसका असर चेहरे पर नुमाया हो रहा था। उसका सर झुका हुआ था
وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھ گیا۔ اب یہ واپس قریش مکہ کی طرف پلٹا، تو انہوں نے دیکھتے ہی، دور سے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو گیا تھا، جس جوش خروش سے یہ گیا تھا، اب یہ چہرہ نہیں ہے، وہ یہ چہرہ تو بدلا ہوا ہے۔ ابو الولید نے جا کر کہہ دیا کہ یہ کلام نہ تو شاعرانہ ہے اور نہ ہی ساحرانہ ہے، نہ تو یہ شاعرانہ کلام ہے اور نہ ہی یہ جادو ہے۔ اب قریش مکہ نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر درج ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام مجید سن کر لوگ متاثر ہوتے یا اسلام کے قریب آنا چاہتے تھے تو یہ کفار مکہ اس کو اکیلے میں لے جاتے اور سمجھانا شروع کرتے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ بہت محنت اور کوشش کرنے کے باوجود ایک شخص اسلام کی طرف آیا، تھوڑا متوجہ ہوا اور انہوں نے ورگلا کے پھر اس کو واپس کر دیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف کا باعث تھا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا جائے گا، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 آیت تک وضاحت سامنے آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔